میری شادی کو تقریباً 15-16 سال ہو چکے ہیں، تو میرے اولاد ہی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے میری سرجری کروائی۔ تو سرجری واقعی جتنا میں نروس ہوا تھا اس سے ہٹ کر کچھ اور تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی ایزی پروسیجر اس پروسیجر پہ لگے تھے۔ تو میرے جو سپرمز ہے اس کی موٹیلٹی اور اس کی ایکٹیو جو ہے سپرم کافی 70-80% پہ گئے۔ میں ہوں ڈاکٹر ذیشان احمد، یورولوجسٹ انڈولوجسٹ۔ آج ایک اور سکسیس سٹوری لے کر آئے۔ یہ ہمارے ایک بھائی کے پی پشاور سے آئے اور انہوں نے 15 سال شادی کو ہو چکے تھے اور ان کے سپرم کے پیرامیٹر نارمل تھے، اور آج یہ رپورٹ لے کر آئے اور ساری رپورٹ ان کی نارمل ہو گئی ہے، اور آج ان کی سٹوری آپ سے شیئر کریں گے کیسے انہوں نے 15 سال ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ شہروں میں جا کے علاج کروایا اور کامیابی نہیں ملی، اور آج ان کے سپرم امپروو ہو گئے۔ اب یہ پشاور سے دوبارہ فالو وزٹ کے لیے آئے تھے، اور ان سے سٹوری سنتے ہیں کہ انہوں نے 15 سال کہاں کہاں پہ علاج کروایا اور انہیں کامیابی کیوں حاصل نہ ہوئی، کیونکہ ان کی ڈائگنوسس نہیں بنی تھی۔ جب یہ ڈائگنوسس بن گئی، علاج ہو گیا، تو آج یہ بالکل ٹھیک ہو۔ آئیے خان صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ پشاور سے ٹھیک ٹھاک آ گئے؟ بیٹھیں اللہ شکر، اور سب خیریت؟ بہترین ہے، ٹھیک ہو گئے؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلمان احمد اور بیسیکلی میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں پروفیشن میں لائر ہوں، اور میری شادی کو تقریباً 15-16 سال ہو چکے ہیں، تو میرے اولاد ہی نہیں تھی، بچے نہیں تھے۔ تو میں نے مختلف ہاسپیٹلز میں مختلف ڈاکٹر صاحبان سے علاج کروایا، لیکن کوئی اس میں جو ہے امپرومنٹ نہیں آئی۔ میں نے پشاور میں بھی کافی ٹریٹمنٹ کی مختلف ہاسپیٹل سے، اس کے بعد اسلام آباد سے میں نے ٹریٹمنٹ کی، پھر میں نے کراچی، اس کے بعد لیاقت نیشنل، جہاں پہ بھی مجھے کوئی کہتا کہ اچھا اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، تو میں اس کے پاس جاتا، لیکن پچھلے 15 سالوں سے کوئی امپرومنٹ نہیں آئی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر ذیشان وین صاحب کا پتہ چلا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، کانٹیکٹ کی، اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ بک کرائی۔ تو جب آیا تو جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحب، تو اس کی ڈائگنوز کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ جب 14-15 سال میں نے ٹریٹمنٹ کی تو کسی بھی ڈاکٹر نے یا کسی سرجن نے، اسپیشلسٹ نے ڈیزیز ڈائگنوز نہیں کی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی یعنی ایک کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ یہ پہلے ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے۔ تو جب میری ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ویریکوسیل کا، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پھر ٹریٹمنٹ شروع کی۔ تو پہلے میری جو موٹیلٹی تھی وہ بھی بہت لو تھی سپرمز کی، اور ایکٹیو سپرمز بھی جو تھے وہ 20% سے 25% تک ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے سجیسٹ کی کہ آپ ایک چھوٹی سی اس کی سرجری ہے وہ کرا دے۔ تو سٹارٹ میں تو میں کافی نروس ہوا کہ سرجری ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے تسلی دی کہ یہ، تو پھر میں نے ایگری کر لیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب نے میری سرجری کروائی۔ تو سرجری واقعی جتنا میں نروس ہوا تھا اس سے ہٹ کر کچھ اور تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی ایزی پروسیجر اس پروسیجر پہ لگے تھے۔ اور سرجری ہونے کے بعد میں یعنی اپنے ہوش حواس میں تھا، کوئی یعنی اس پہ مشکل کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سرجری کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھائے تو اس میں کافی امپرومنٹ آ چکا ہے۔ ابھی تقریباً 6 مہینے میرے ہوئے، تو میرے جو سپرمز ہے اس کی موٹیلٹی اور اس کی ایکٹیو جو ہے سپرم کافی 70-80% پہ گئے، تو کافی امپرومنٹ آئی ہے۔ میں اب لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو تشکیل اور اسلام آباد ہر ڈاکٹرز کے پاس گئے، سرجنز کے پاس گئے، تو آپ کی بیماری ڈائگنوز نہیں کر پا رہے تھے، بیماری ڈائگنوز ہوتی بھی تو وہ علاج نہیں کر پا رہے تھے، تو اب عوام کو کیا میسج دیں گے؟ تو میں اپنے ویورز کو یا جنرل پبلک کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ مین چیز جو ہے آپ کا ٹائم ہے، لائف ہے، ٹھیک ہے، اور منی ہے۔ منی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ پہ ایج گزر جاتا ہے اور ایک ڈیزیز جو ہے وہ طویل ہوتی جاتی ہے، تو پھر اس کی یعنی ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی ضائع کر لیتے ہیں، 10 سال، 5 سال، 15 سال، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، تو یعنی آپ نے اس جگہ پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا کام ہو، آپ کی ڈیزیز ڈائگنوز ہو۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی ٹریٹمنٹ سے 100% سیٹسفائیڈ ہوں۔